आओ हम खुदावंद के पाक मुक़द्दस कलाम की तलावत करने से पहले हम एक ज़बूर गाएंगे। लिखा है, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुनेगा दुआ, मेरी यहोवा सुनेगा दुआ, सब दी यहोवा सुनेगा दुआ। ये ज़बूर गाएंगे। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वदावेगा याकूब दा खुदा। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, हैकल तो आपे निकाले तेरे वास्ते मदद, हैकल तो आप निकाले तेरे वास्ते मदद, सियून वे चोया ते संभाले तैनू सदा, सियून वे चोया भी संभाले तैनू सदा। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वदावेगा याकूब दा खुदा। कुर्बानी तेरी सारी करे आप कबूल, कुर्बानी तेरी सारी करे आप कबूल, ते नज़रां तेरियां नू भी ओ याद करेगा। बेशक पानी दा ठंडा प्याला भी तू पिलाया ना, खुदा ओदा भी तेनू पूरा पूरा अजर देवेगा। डरना नहीं, वो तेरा खुदा तैनू बचावेगा, तैनू छुड़ावेगा, वबा तेरे नेड़े नहीं आएगी। इस वास्ते एक एक तेरा जो कुर्बानी दा हिस्सा या कुर्बानी वो नज़र, खुदा सारिया नज़रां नू कबूल करेगा। ते नज़रां तेरियां नू भी ओ याद करेगा। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वदावेगा खुदा। बख्शेगा ते
ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ ਮੁਰਾਦ। ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ ਮੁਰਾਦ। ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਓ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ। پورا کرے گا تیرا مطلب ذرا ذرا۔ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا۔ عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا۔ پھر غور نہ سننا یہ والے شبد کہ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا۔ دعا قبول ہوے گی پھر تسی کی کہو گے؟ گاواں گے گیت یا ربا تیری نجات دے۔ گاواں گے گیت یا ربا تیری نجات دے۔ چنڈا کران گے اپنے خداوند ہی دا کھڑا۔ چنڈا کران گے اپنے خداوند ہی دا کھڑا۔ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا۔ عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا۔ یعقوب دا خدا، یعقوب دا خدا۔ آؤ ہم دعا کریں تاکہ ہم خدا کے پاک مقدس زندگی بخش کلام کو سنیں اور نیا انسان، آسمانی انسان اور خاکی انسان کے بارے میں ہم کچھ دن گزر گئے، ہم سن رہے، آج بھی ہم اسی پہ غور کریں گے تو ہم دعا کریں گے۔ دعا ہماری مدد کرے گی۔ راز کی باتیں رازدار جانتے ہیں۔ راز کی باتیں رازدار جانتے ہیں۔ رازدار وہی ہوتے ہیں جو روح خدا میں مسا ہوتے ہیں۔ خداوند تیرا کلام ہر زندگی میں ایمان کے ساتھ بیٹھ جائے
خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین۔ تو ہم خداوند کے پاک مقدس کلام کو جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایک وہ انسان جو خاکی ہے، جس کو خدا نے کہا تھا آؤ ہم انسان کو بنائیں، یہ ہے 26ویں آیت پیدائش کی کتاب کی پہلی باب کی 27ویں۔ خدا نے آؤ ہم انسان کو بنائیں، 27ویں آیت، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور خدا کی صورت پر پیدا کیا، image of own and image of God۔ پیدا کیا تو خدا نے، بنایا تو آؤ ہم انسان کو بنائیں۔ تو ہم یہ 3 آیتیں بار بار ہم پڑھتے سنتے آئے۔ پہلا آدم خاکی جسمانی تھا، دوسرا آدم آسمانی ہے، دوسرا آدم آسمانی۔ جیسے ہم خاکی کی صورت پر بنے، ویسے ہم آسمانی کی صورت پر بھی پیدا ہوں گے۔ جیسے وہ آسمانی ہے، جتنے لوگ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں وہ آسمانی صورت پر ہوتے ہیں۔ تو آج پھر ہم پڑھیں گے یہ جو پہلا کرنتھیوں 15واں باب، اس کی ہم 50ویں آیت پڑھیں گے۔ تو یہ ہم اس لیے بار بار ان کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو اس میں لکھا ہے، آئے بھائیو، میرا یہ مطلب ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوتے، نہیں لکھا، نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ بائبل میں بار بار کہا گیا کہ تو خون مت کھانا، خون مت کھانا، کیونکہ خون میں جان ہوتی ہے۔ آج ایک ہی لفظ جان، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنے رسول پطرس کو، جیسے پہلے بھی یسوع مسیح نے کہا، جو مجھ سے زیادہ ماں باپ بھائی بہنیں بچوں کو بلکہ اپنی جان کو بھی دشمنی نہ کرے، وہ میرا شاگرد ہو نہیں سکتا۔ روح سے دشمنی نہیں لکھا ہوا،
روح سے دشمنی نہیں لکھا ہوا۔ آپ جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، کھاؤ یہ میرا بدن، پیو یہ میرا خون، جو تمہارے گناہوں کے لیے دیا جاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں آپ 11واں باب اس کی 23ویں آیت سے لے کر کے آپ اس کی 27 آیت تک پڑھیں گے، 28 آیت پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہاں لکھا ہے جب خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ کھانا کھایا تو اس نے کہا تھا، پیو میرا خون، کھاؤ میرا بدن، پیو میرا روح، کھاؤ میرا روح۔ یہ نہیں لکھا، یہ نہیں لکھا۔ تو پھر ہم غور کرتے ہیں آج عبرانیوں کی پتری میں، عبرانیوں کی پتری میں خداوند یسوع مسیح کے روح نے ہمیں بتایا ہے بار بار، ایک تو اس بدن کو، اس آیت کو کبھی بھولنا نہیں، وہ ہے عبرانیوں 10 باب اس کی 5ویں آیت۔ کیا لکھا ہے؟ دھیان سے سنیں۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہیں کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، تیار کیا۔ 6 آیت، پوری سوختنی قربانیوں اور گناہوں کی قربانیوں سے تو خوش نہیں ہوا، تو خوش نہیں ہوا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ کچھ ہمارے عزیز لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ جی نہیں۔ جیسے آپ سمجھ سکیں گے، فضل نالائے رب، فضل نالائے رب، بخش گناہ سب میرے، وانگوں فضل رحم کر، تو یہ اوتے میرے، وانگوں فضل رحم کر، تو یہ اوتے میرے، فضل نالائے رب۔ شریعت تو موسیٰ کے وسیلے آئی، فضل اور سچائی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے آئی۔ فضل سے گناہ معاف ہوں گے۔ We are the saved by the grace of God.
ہم فضل سے بچائے جائیں گے تو وہ فضل خداوند یسوع مسیح لایا، وہی فضل، وہی فضل۔ اچھے کرموں سے نجات نہیں ملتی، خدا کے دیے ہوئے، بھیجے ہوئے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا انصاف، نیائے یہ کہتا ہے، کیونکہ پیدائش 2:17 میں لکھا ہے، اس درخت کا پھل کبھی نہیں کھانا، ممنوع، منع کیا ہوا، ممنوع پھل نہیں کھانا، جس روز تو نے کھایا اسی روز مرا، اسی روز۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب، اس کی 24 آیت، جس میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، جتنوں نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کیا، قبول کر لیا، کر لیا، یسوع مسیح کی قدرت اور بڑے فضل سے جتنے لوگ بھی اسے قبول کرتے ہیں وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ موت کا حکم ہے، گناہ کی مزدوری موت، wages of sin is death۔ گناہ کی مزدوری تو موت ہے، یقیناً you surely die۔ گناہ کی مزدوری تو موت ہے، لکھا ہے اسی آیت کے ساتھ، گناہ کی مزدوری تو موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی۔ یہ تو سمجھ گئے آپ، خون کو نہیں کھانا، اس جان کو بھی پیار نہیں کرنا۔ جیسے یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب، اس کی 15، 16، 17، اس میں کیا لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا پترس کو، وہاں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، عزیزوں کو کہہ دو، 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، کون کون سی؟ پترس سے کہا یسوع مسیح نے، کیا تو مجھے اس سے زیادہ عزیز رکھتا ہے؟ کیا تو مجھے اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا، ہاں خداوند، میں ان سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ وہ تھا کھانا، روٹی تھی وہاں۔ فلپیوں 3:19 میں لکھا ہے، جس کا خدا پیٹ ہے، جو خدا سے زیادہ کھانے کو پیار کرتا ہے، جیسے عیساؤ نے کھانے کے لیے، روٹی کے ٹکڑے کے لیے، روٹی کے ٹکڑے کے لیے اس نے پہلوٹے کا حق بیچ ڈالا، بیچ ڈالا۔ کسی نے کہا، بزنس مین نے، کہ موسیٰ
یہ بزنس کا چانس ہے، بزنس کر، خدمت کرو، خدمت بزنس مت کرو، مت کرو، مت کرو، مت کرو۔ خدمت کرنی، بزنس نہیں۔ تب اس نے بولا کون سا بزنس؟ انہوں نے بولا ایک بار اقرار کر میں فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہوں، تو یہ تخت مصر کا سب سے بڑے خزانے اگر ہوتے ہیں تو اس وقت اس زمانے میں مصر کے خزانے کہتے تھے۔ اور اس نے کہا خدا کا پیار، خدا کی محبت، ماں کا انکار کرنا، خدا کی محبت سے الگ ہو کر کے مصر کے خزانے کا مالک، مصر کے تخت کا مالک، ایک حکومت کا مالک ہونا، یہ بزنس میرے ایمان کی قیمت مصر کے خزانے نہیں، حکومت نہیں، تخت نہیں، میرے ایمان کی قیمت خدا ہے۔ تو اس لیے عزیزو یاد رکھو۔ دوسری بات یسوع مسیح نے کہی پطرس سے، 16ویں آیت، کیا کہا؟ کیا پطرس، کیا تو ان سے زیادہ مجھے محبت کرتا ہے؟ محبت تو نہیں لکھا، لکھا تو ہے مجھ کو زیادہ عزیز۔ زیادہ عزیز شبد کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عزیز شبد کیا ہے اور بیٹا شبد کیا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے انگلش میں سن، عزیز ہوتا ہے بیلوڈ، بیلوڈ سن، بیلوڈ سن، پیارا بیٹا، عزیز بیٹا۔ تب پطرس نے کہا ہاں خداوند، میں ان سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں۔ تیسری بار پھر بولا خداوند نے۔ دوسری بار کیا تھا؟ وہ 10 اور جو شاگرد تھے اس کے ساتھ، 11واں پطرس تھا، 12واں تو خودکشی کر گیا تھا۔ اس نے کہا کیا تو اس سے زیادہ مجھے عزیز رکھتا ہے؟ تب وہ ڈر گیا۔ ڈرنے کے بعد کیا کہا اس نے؟ ڈرا کیوں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، یہ کہا تھا جو پیچھے آنے والے تھے ان کو، جو مجھ سے زیادہ اپنی جان کو عزیز رکھے وہ میرا شاگرد نہیں۔ تو تیسری بار خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا تھا، ایک طرف تیری جان ہے پطرس، دوسری طرف میں ہوں، تو تو بتا زیادہ دونوں میں سے کون عزیز ہے؟ تو اسی لیے ڈرا تھا جان۔ شیطان نے کہا تھا خدا کو، انسان صحت کے لیے کیا نہیں دے سکتا، اپنی جان بچانے کے لیے انسان کیا نہیں کر سکتا؟ جو خدا کے مقدس ہوتے ہیں ایک دیوانے ہوتے ہیں، دیوانے، وہ دیوانے ہوتے ہیں، ایک مستانے ہوتے ہیں،
مستانے، دیوانے، ایک ہوتے ہیں آخری پروانے. سنتے ہو نا؟ جو دیوانے ہوتے ہیں نا وہ جان کو زیادہ پیار کرتے ہیں، جو مستانے ہوتے ہیں وہ جان کو زیادہ پیار کرتے ہیں. صرف پروانے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو شمع پر جلا دیتے ہیں. پروانے بنو. تو 3 بار خداوند نے اس کو خدمت دی. بروں کو چرا، بھیڑوں کو چرا، رکھوالی کر، بھیڑوں کو چرا. عزیزو بتاؤ آج تیری جان قیمتی ہے یا تیرا خداوند قیمتی ہے؟ جان قیمتی ہے یا تیرا مالک قیمتی ہے؟ بتا. تو جان سے زیادہ پیار کرتا ہے خدا کو؟ بڑا تھوڑا سا پھر سمجھنے کی کوشش کرو. بہار میں تھا تو وہاں زیادہ میڈیکل لائن کے لوگ بیٹھے تھے، ڈاکٹرز لوگ. تو اس میں دوسرے بھی تھے، سب لوگ تھے. تو میں نے کہا کہ اگر انسان کا دم ختم ہو جائے، گلا دبا دیا جائے تو مر جاتا ہے؟ کہتے ہاں سانس ختم ہو جائے تو مر جاتا ہے. تو میں نے کہا اگر روح نکل جائے تو پھر انسان زندہ رہتا ہے؟ کہتے نہیں، وہ پھر بھی مر جاتا ہے. تو میں نے کہا اگر روح بھی اندر رہے، سانس بھی اندر رہے، اگر خون چلا جائے تو؟ کہتے پھر بھی مر جاتا ہے. تو میں نے بولا بتاؤ، باڈی، جس میں اتنی نروز، اتنی ناڑیاں ہیں، پوری زمین کو کور کر سکتی ہیں. ایک ناڑیاں سب جمع کر لیں تو اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ زمین کور ہو جاتی ہے. بلڈ کتنی قسم کا ہے، سیلز کتنی قسم کے ہیں، کون سا سیل کتنی دیر تک زندہ رہتا ہے، کون سے سیل زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں. برین کے سیل اور ہیں، دل کے سیل، ایسے کر کے سیل بہت طرح کے ہیں. تو آپ جانتے ہو کہ میں انگلش نام بھول گیا، تو اردو میں اس کو تلی کہتے ہیں. تلی پیٹ کے اندر. وہ تلی میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہیٹ ہوتی ہے اور وہ 3 بار چارج ہوتی ہے 24 گھنٹے میں. 3 بار. ایک بار بریک فاسٹ کے لیے، دوسری بار لنچ کے لیے، تیسری بار ڈنر کے لیے. یہ ایک نام کیوں نہیں ہے بھوجن کا؟ ڈنر ہے، پھر لنچ ہے، پھر بریک فاسٹ. یہ 3 الگ الگ کیوں نام دیے ہیں؟ اسی لیے نام دیے ہیں 3 بار. یہ تلی چارج ہوتی ہے کھانا ہضم کرنے کے لیے. جیسے برتن میں پکایا جاتا ہے ویسے پیٹ میں بھی کھانا پکایا جاتا ہے. اس کا اثر، اس کھانے کا جوس، اس کھانے کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت ایک طرح کی نہیں. اس کھانے کی طاقت سے
ہمارے ناخن بھی مضبوط ہوتے ہیں، بال بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کھانے کی طاقت سے پارٹس آف باڈی، ہر ایک حصے میں طاقت ہوتی ہے۔ ہاں، جو کم ہوتے ہیں نا، جو کم ہوتے ہیں نا، جس کو بولتے سیل کم ہو گئے، کم ہوتے نہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ ہر ایک انسان کے پیٹ میں ایک قبرستان ہوتا ہے، ہر ایک انسان کے پیٹ میں قبرستان ہوتا ہے، قبرستان ہوتا ہے، قبرستان ہوتا ہے۔ جتنے سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں وہ وہاں تلی کے اندر دفن ہو جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، دفن۔ اس لیے یہ خون، یہ جو جان ہے، جان، سول، عزیزو، خون مت کھانا، خون مت کھانا، خون مت کھاؤ، بہا دیا جائے، کیونکہ اس میں جان ہے، روح نہیں اس میں، سیل جو ہیں اس میں روح نہیں ہوتی، خون میں روح نہیں ہوتی، اسپرٹ نہیں ہوتی۔ آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا، نہ بتا سکتا ہے ویئر از یور اسپرٹ ان دا باڈی۔ کون بتا سکتا ہے میرے جسم میں روح کا گھر کہاں ہے؟ پورے بدن کو روح کا گھر کہا گیا۔ اس لیے عزیزو، تو اس کا مطلب ایک ہاتھ کٹ جائے روح نہیں کٹتی، دوسرا ہاتھ کاٹا جائے روح نہیں کٹتی، بدن کا ایک ایک ٹکڑا ہو جائے روح کے کبھی ٹکڑے ہوا نہیں کرتے۔ روح نہ مری تھی کبھی، نہ مرے گی کبھی۔ جب انسان نہیں بنا تھا، اس کے بننے سے پہلے روحیں تھیں، اسی لیے اس کو روحوں کا خدا کہتے ہیں، روحوں کا مالک کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام۔ جب آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے میں پھر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہر چیز خون سے پاک صاف کی جاتی ہے، ہر چیز خون سے پاک کی جاتی ہے۔ 10 آگیا، 10 حکم، 10 کمانڈمنٹس، یہ 2 پٹیوں میں لکھی ہے۔ اس کو بھی، اس لکھے ہوئے کو بھی خون سے مسح کیا جاتا ہے، تمبو کو خون سے مسح کیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کو مسح کیا جاتا ہے۔ تو خون کے بغیر معافی نہیں، اس کی قیمت جان ہے، اور وہ جان خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر دے دی۔ یہ جان صلیب پر دے دی، یسوع مسیح نے دے دی۔ یہ تختۂ صلیب پر کون ہے لٹک
کہ جس کے سارے جسم سے خون ہے ٹپک رہا، خون ہے، روح نہیں ٹپکتی، خون ٹپکتا ہے، خون گر رہا ہے، خون نکل رہا ہے، خون ہمارے گناہوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ ہم 2 وچن پڑھیں گے، عبرانیوں 9 باب اس کی 11ویں 12ویں 2 آیتیں ہم پڑھیں گے۔ لیکن جب مسیح آئندہ اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس پاک تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں، یعنی اس دنیا کا اس دنیا کا نہیں، اور 12ویں آیت دھیان سے سنو، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، خلاصی ایک ہی بار نہیں۔ تو بتاؤ، میں اور آپ کے لیے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ سکیں۔ تو وہ ہے احبار کی کتاب، اس کا ہم 14واں باب پڑھیں گے۔ تو ہم جو پڑھیں گے وہ ہے 10واں وچن، اور وہ 8ویں دن بے عیب نر پرندوں اور ایک بے عیب یک سالہ مادہ اور نظر کی قربانی کے لیے فقط 3/4 حصہ برابر ملا ہوا اور اوز اسرائیل کے قانون کے مطابق وہ قربانی چڑھائی جائے، وہ قربانی جس سے کوڑی پاک
دیا جائے، تو اس کے لیے لکھا ہے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے کہ ایک برتن لیا جائے، اس میں ایک پنچھی کو، کبوتر کو، فاختہ بھی کہیں لکھا ہے کہیں کبوتر، تو اس کو ایک برتن لے کر اس میں ذبح کیا جائے، اس کی جان نکل جائے، اس کا خون نکل جائے، دوسرا پنچھی اس میں ڈبویا جائے، اور ڈبونے کے بعد اسے چھوڑا جائے۔ ایک مر گیا، ایک چھوڑا گیا، یعنی یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مرا، اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے۔ خون کے وسیلہ سے، خون کے وسیلہ سے بیماریوں سے کوڑی کا پاک ٹھہرایا جانا، تو اس لیے وہ خون تھا، خون وہ بہانے کے لیے تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھا تو یسوع مسیح نے کہا، آئے باپ، میں اپنی روح، جان نہیں، روح، سن رہے ہو، جان دے دی گنہگاروں کے لیے، میں اپنی روح تمہیں دیتا ہوں، سونپتا ہوں۔ تب لکھا ہے خدا نے اپنے بیٹے کو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا، جان دینے کے لیے۔ اس لیے جب یسوع مسیح نے کہا، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کو، یا اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے، بار بار یاد رکھو اس کو، بار بار، لوکا 14:26، لوکا 14:26، لوکا کی انجیل 14:26، بار بار یاد رکھو، جان، جان سے بھی نفرت نہ کرے، وہ میرا شاگرد نہیں۔ جان دینے والی چیز ہے، جان دے دی، یسوع مسیح نے جان دے دی۔ جب گتسمنی باغ میں یسوع مسیح دعا کر رہا تھا تو سب جانتے ہیں گتسمنی باغ کا مطلب کولو، تو یسوع مسیح جہاں تھا وہ اس کولو میں تھا۔ یسوع مسیح پیڑا گیا، یسوع مسیح کے پسینہ اور لہو جب بھالا لگا تھا، اس وقت یسوع مر چکا تھا۔ تو بھالا لگنے سے دل جو ہوتا ہے اس کو چھیدا جاتا ہے، بھالے سے، لمبا بھالا ہوتا ہے تو وہاں تک گھونپ دیتے ہیں، دل میں چلا جائے، تو جب کھینچا اس کو تو لہو اور پانی نکلا، تب انہوں نے سمجھ لیا کہ یسوع مسیح مر گیا۔ عزیزو، سن رہے ہو نا؟ یہ یسوع مسیح کے جسم سے خون اور پسینہ، پسینے کا پانی
سب سے سافٹ ہوتا ہے. ایک آنکھوں سے پانی بہتا ہے، اس کو کہتے ہیں آنسو. آنسوؤں سے پہلے اشک ہوتے ہیں. اشک کیا کہتے میرے اشک رخساروں پہ ٹھہرے ہیں. اشک رخساروں پہ ٹھہرتے ہیں. پسینہ اے بوندیں آنسوؤں کی وہ زمین پر بہائی جاتی ہیں. جب ایماندار دعا کرتا ہے، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتا ہے، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اس وقت کیا لکھا ہے؟ وہاں خدا کے انتظام کے وسیلہ سے ایک بوند بھی آنسو کی نیچے نہیں گرتی. وہ آسمان پہ خدا نے جو رکھی ہوئی کپی ہے، جو آنسو بہتے ہیں، وہ زمین پر گرا نہیں کرتے، اس کپی میں جمع ہو جاتے ہیں. بار بار آپ نے ایک بار کسی گنہگار کے لیے، بہن بھائی کے لیے، ماں باپ کے لیے، کسی نہ کسی لیے آپ نے آنسو بہائے دعا کے لیے. جیسے آج کورونا وائرس کے دوارا بڑے بڑے خوبصورت ینگ جوان بیٹیاں، بیٹے، چھوٹے بزرگ مر رہے ہیں، تو جو ان کے لیے آنسو بہا کر دعا کرتے ہیں، ہم نے ایک بار آنسو بہائے. بائبل پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے. ہم نے ایک بار آنسو بہائے، تو جس کے لیے ہم نے آنسو بہا کر دعا کی، اس آنسوؤں کو خدا بار بار دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا اور ان کو بچاتا ہے. یعقوب کی ماں نے، ربکا نے اپنے بیٹے یعقوب کے لیے آنسو بہا کر دعا کر رہی، اے خدا، میں نہیں جانتی میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے. تو وہ آنسو بہا کر دعا کرتی تھی. تب خدا نے کہا، ربکا تو ڈر مت، تیرا ایک ایک آنسو بہایا ہوا تیرے بیٹے یعقوب کو اسرائیل بنا کر چھوڑے گا، اسرائیل بنا کر چھوڑے گا. ہر بہن، ہر ماں، جنم دینا بچے کے لیے کافی نہیں، آنسو بہا کر بچوں کے لیے دعا کرو، بچوں کے لیے دعا کرو. تو آج دعا کرنا ہے آپ نے، اس لیے لکھا ہے، جان اونڈیلی گئی، جان بہائی گئی، جان بہائی گئی. جب کوڑوں کی بارش ہوئی اس کی بیک سائڈ، تو جب کوڑا مارتے تھے یسوع مسیح کو، کوڑے 3 قسم کے ہوتے تھے. جب یسوع مسیح کو کوڑے مارتے تھے تو زور سے جلاد مارتا تھا اور کوڑا اس کے بدن میں سیٹ ہو جاتا تھا، کھب جاتا تھا. تو پھر اس کو جب کھینچتا تھا تو ماس کھینچا جاتا تھا، تو ریگاریوں کی طرح چھلنی ہو گیا. اس کی بیک سائڈ، اس کی کمر، اس کی پیٹھ چھلنی ہو گئی. جیسے کھیت میں ہل چلایا جائے تو ریگاریاں ہوتی ہیں نا، تو یسوع مسیح کے ریگاریاں بن گئی، اس لیے کہ ہم کہہ سکیں
اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، شفا پائی۔ تو اس کا مطلب اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، تو وہ خون بہایا گیا۔ عزیزو دھیان سے سنیں گے، ییشو مسیح صلیب پر کسی نے تصویر بنائی، آج تک تصویر کوئی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے جو یسوع کی تصویر ہو۔ یسوع تصویروں میں نہیں دکھایا جاتا، یسوع مسیح زندگی میں دکھایا جاتا ہے۔ تصویروں کا بزنس ہوتا ہے، زندگی کا بزنس نہیں، زندہ یسوع ثابت کیا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی آپ تصویر دیکھی ہوگی، 3 فرشتے ہوتے ہیں، ایک داہنے ایک بائیں، ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوتے ہیں، ایک جہاں برچھا لگا ہوتا ہے، ایک پیالہ ادھر کیا جاتا ہے ایک ہاتھ کے نیچے، دوسرا اس کے ہاتھ کے نیچے، تیسرا پاؤں سے جو خون بہ رہا تھا وہ اس کو پیالوں میں بھر رہے ہیں۔ کسی فدا سے سنو، جو دیوانے ہوتے ہیں نا وہ جان کی قربانی نہیں دے سکتے، جو مستانے ہوتے ہیں نا وہ بھی جان کا بلیدان نہیں دے سکتے۔ تیسرا پروانے ہوتے ہیں، وہ شمع پہ جان دے دیتے ہیں۔ تب کسی نجات یافتہ کسی آدمی نے کہا، اس کی اور دیکھ کر کہا، بہنے دو، بہنے دو، بہنے خون کو، بہنے دو، بہنے خون کو پیالوں میں مت بھرو، لینے دو گنہگار کو جس کے لیے بہا۔ فرشتگان، یہ خون آپ کے لیے نہیں، معافی آپ کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے نجات نہیں، انسان کے لیے نجات ہے جس کے لیے یسوع نے اپنی جان دے دی۔ جان کون کسی کے لیے مرتا ہے؟ مر بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یسوع مسیح مرا اور جی اٹھا، اس کی جان ایک بار قربان ہوئی، بلیدان ہوا، اور ہمیشہ کے لیے خلاصی، مخلصی، چھٹکارا ملا۔ کاہن سال میں، سردار کاہن سال میں ایک بار جایا کرتا تھا اتی پوتر استھان میں، وہ خون لے کر جاتا تھا۔ خون آپ جانتے ہو، وہ اپنے گناہوں کی قربانی کے لیے اور اسرائیل کی قربانی کے لیے اپنا خون لے جایا کرتا تھا، سال کے بعد، پھر سال کے بعد، پھر سال کے بعد۔ آپ لوگ سال، مہینے، سنگراندیں بہت منایا کرتے ہیں، ان کو منانے کی ضرورت نہیں، وہ دن کبھی دوسری بار آیا نہیں جو گزر گیا۔ تو دن وار مہینے نہیں، جنم دن نہیں۔ تب ایک مجھے یاد آ گیا، تو اس گنہگار نے کہا، فرشتگان، فرشتوں کو کہو، جنے بشر کہو، بہنے دو، بہنے خون کو پیالوں میں مت بھرو، بہنوں دو، بہنے دو، بہنے دو، بہنے خون کو پیالوں میں مت بھرو، لینے دو گنہگار کو جس کے لیے بہا۔ کچھ رو رہے تھے اکٹھے ہو کر کے، کوڑی، انہوں نے آ کر کے پوچھا،
یسوع کوڑیوں کو پاک صاف کرنے والا کہاں ہے؟ تو کسی نے بولا آج اس کو صلیب پر چڑھا دیا ہے۔ تب وہ رونے لگے ایک ساتھ بیٹھ کر۔ ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم بھی یسوع مسیح کے نام سے، اس کے حکم سے شفا یاب ہوتے۔ کوڑی رو رہے تھے تو کیا ہوا؟ جب یسوع مسیح نے جان دے دی، یسوع مسیح کے بدن میں سے جو بوندیں لہو کی گر رہی تھی، تو بائبل میں لکھا ہے بہت بڑے بڑے کام ہوئے تھے، 7۔ تو ان میں سے ایک کام یہ تھا، ہوا تیز آئی، زمین لرزی۔ تب جو ہوا تیز چل رہی تھی تو چند بوندیں یسوع مسیح کے خون کی ہوا میں اڑیں اور ان کوڑیوں پہ گر گئی۔ تو کوڑیوں نے دیکھا ہمارے اوپر کچھ بوندیں گر رہی ہیں۔ تو جب بوندوں کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا، تو کوڑی پاک صاف ہو گئے، پاک صاف ہو گئے۔ تو یسوع مسیح کا لہو کہہ رہا تھا آج ہی نہیں، آخری دنیا کے حصے تک، جب تک کلیسیا زمین پہ رہے گی، یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے شفا ملتی رہے گی۔ تو اس لیے عزیزو، آج خون انڈیلنے کے لیے یسوع مسیح نے جان دے دی، روح خداوند کو دے دیا، جان دے دی اپنی۔ تو لکھا ہے، سن رہے ہو نا، خداوند روحوں کا باپ ہے، جانوں کا باپ نہیں۔ سن رہے ہو نا؟ نیا انسان، جو نیا انسان، اس کو یہ خون، یہ جان، نئے انسان میں یہ خون نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں، پھر سے سنو، خون، لہو اور ماس آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ آئے بھائیوں، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ اس لیے خون نہیں جائے گا، ماس گوشت نہیں جائے گا، روح جائے گی، جلال میں اٹھائی جائے گی۔ 15-28 آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، 15 باب کی 28ویں آیت، اس کو بھی آپ لوگ دھیان سے ضرور سنیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب، اس کی 28ویں آیت، تب کیا لکھا ہے؟
اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے اسے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں تو سب میں خدا ہی سب کچھ ہو، تاکہ سب میں سب کچھ خدا ہی ہو، آل ان آل، سب میں سب کچھ خدا ہی خدا ہو، پھر وہ وچن پورا ہوگا۔ آج وچن پورا ہوا، خدا نے اس کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پہ پیدا کیا، تو وہ صورت کب بنے؟ اس لیے عزیزو ہم بنیں گے، جنہوں نے توبہ کی ہے وہ وشواس کو بنیں گے، جنہوں نے بپتسمہ لیا وہ ضرور بنیں گے، جنہوں نے روح القدس نام میں پایا وہ ضرور بنیں گے۔ ہماری شکل و صورت ہمارے باپ کے سمان ہوگی، وہاں صورت مسیح نہیں، صورت روح القدس نہیں، صورت خدا ہوگا، سب میں سب کچھ۔ آنکھیں بند کرو، سروں کو جھکاؤ، دعا کرو، سب کے لیے دعا کرو، تمام دنیا کے لیے دعا کرو، تمام ڈاکٹرز لوگوں کے لیے دعا کرو، سب پولیس کے انتظام کے لیے دعا کرو، جو ان مریضوں کی جو کورونا وائرس کے شکار ہوئے ہیں، دعا کرو، دعا میں وشواس کرتا ہوں، دعا کرنے والوں وشواس کے ساتھ دعا کرو، یہ بچ جائیں گے اگر وشواس کرو گے تو میں درخواست کرتا ہوں آپ سب ایمان کے ساتھ دعا کرو، خداوند آپ کو برکت دے۔ جان انڈیلی جاتی ہے، بس خون اور ماس گوشت آسمان کی بادشاہت کے وارث نہیں ہوں گے، آسمان کی بادشاہت کے وارث آپ ہی ہوں گے، اور ایسے ہی ہوں گے جیسے خود خدا ہے۔ دعا کریں گے، اے خداوند سب پہ فضل کر، یہ دنیا تیری بنائی ہوئی، آج خداوند کسی کو بوجھ ہے یا نہیں، تو سزا ضرور دے رہا ہے دنیا کو، پھر بھی تو رحیم ہے۔ اے خدا رحم کے مالک، تو رحیم ہے، رحم کر دے او خدا، رحم کر دے، بس رحم کر دے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل ہم سب پر، تمام مقدسوں پر، تمام سنتوں پر، تمام روئے زمین پر رہنے والوں پر ہمیشہ تک ہوتا رہے، آمین، آمین، آمین۔